Assalamu alaikum. According to the teaching of Islam, everyone should be accorded equal status as a human being, despite there being differences. Prophet of Islam used to rise early in the morning and say in his prayer, "O God, I bear witness that all human beings are brothers and sisters to one another." So, togetherness is the culture of the universe. Togetherness is also the foundation for a better human society. تو آج کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمیونل ہارمنی پر، اور اس ٹاک کو دیں گی پروفیسر فریدہ خانم. سو with this I would request Professor Farida Khanam to begin her talk on communal harmony. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کمیونل ہارمنی پر میں نے اس لیے یہ ٹاپک لیا کہ مولانا نے بہت کام کیا اس پر، تو تقریباً پوری زندگی انہوں نے اس پر کام کیا. تو وہ اپنے ایک اسفار ہند ان کی ایک کتاب ہے، تو یہ اسفار ہند، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا مقصد، دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میرا مقصد ہمیشہ یہ رہا کہ اس ملک میں مختلف فرقے مل جل کر امن کے ساتھ رہیں، کیونکہ امن ہر ترقی کے لیے بالکل لازمی ہے. اسی کے ساتھ میرا ایک مستقل مشن یہ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اسلام کا مثبت تعارف لوگوں تک پہنچانا. تو یہ دو تھیم تھے مولانا کے جس پر انہوں نے مسلسل کام کیا، کیونکہ یہاں انڈیا میں سب فرقے مل جل کر ہی رہتے تھے، بہت اچھے تعلقات تھے. مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں دیوالی مناتے تھے، دیپک جلاتے تھے، اور ہندو جو ہیں وہ عید مناتے تھے، تو بہت زیادہ مل جل کر رہتے تھے، اور ہر تہوار کو مل جل کر مناتے تھے، ہر موقع پر ایک دوسرے کے کام آتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے وہ ایسی ٹو نیشن تھیوری کی جو تحریک چلی، اس سے کافی ہیٹریڈ بڑھی اور بہت زیادہ تعلقات میں دوری پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد پارٹیشن ہوا، تو اس کی وجہ سے ہم تعلقات خراب ہو گئے. اب ایک بار جب تعلقات خراب ہو گئے تو اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی. ذرا سی بات میں، اب چونکہ دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض تھے، تو ذرا سی بات میں وہ بھڑک اٹھتے تھے. اس وجہ سے ذرا سی بات میں بھڑک کر کے فساد ہو جاتا تھا. شروع میں ایک دو لوگ انوالو ہوتے تھے، بعد میں پوری کی پوری لوکیلٹی میں فساد ہو جاتا. تو اس میں بہت سارے ایسے اصول مولانا نے دیے جس پر چل کر لوگوں نے بعد میں بہت زیادہ اس مسئلے کو حل کیا، اور بہت زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، آرٹیکلز لکھے. ایک کتاب حل یہاں ہے، دوسری فسادات کا مسئلہ، الرسالہ میں برابر آرٹیکل آئے اس مسئلے پر. اور یہ اسفار ہند میں ایک پورا وہ ہے، سفر نامہ ہے شانتی یاترا کے نام سے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا. سب سے بڑی بات جو مولانا نے ہم لوگوں کو بتائی کہ خدا کا کریشن پلان، کہ خدا نے خود لوگوں کو آزادی دی ہے، اور اس آزادی کی وجہ سے جو ہے لوگ کبھی آزادی کو صحیح استعمال کریں گے، کبھی غلط استعمال کریں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہماری ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں رہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اور خدا نے جو اصول سیٹ کر دیے ہیں اسی کے مطابق ہمیں رہنا ہے. وہ اصول ہم کو فطرت سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہوتے ہیں. تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے ایک قانون سیٹ کر دیا ہے جس کو ہم لا آف نیچر کہتے ہیں. اس میں کوئی کلیش نہیں، تمام سیارے ستارے سب اپنے اپنے مدار پر چلتے رہتے ہیں، تو کسی میں کوئی کلیش نہیں ہوتا. سورج، چاند، ستارے، ہر چیز. تو اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں سے لیسن لینا ہے. تو بہت زیادہ مولانا نے اس پر لکھا ہے کہ جو یہ دنیا ہے، یہ جو پورے نیچر ہے،
اور فزیکل ورلڈ ہے اور جو اینیمل ورلڈ ہے، ہر چیز سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ تو سبق مثال کے طور پر بار بار انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے، لیکن وہ جس ڈنٹھل پر ہوتا ہے، جس ٹہنی پر ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو گلاب کا پھول چاہیے تو آپ کو کانٹے سے بچنا پڑے گا، تبھی آپ کو گلاب کا پھول ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے انپلیزنٹ چیزیں ہیں، لوگوں کی چیزیں ہم کو جو پسند نہیں آتی، کیونکہ دنیا جو ہے اصول کمپٹیشن کے اصول پر چل رہی ہے، ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں انپلیزنٹ واقعے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے اس میں اپنے لیے راستہ نکالنا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں سے مل جل کر رہنا ہے، لوگوں سے ڈائلاگ کرنا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے۔ تہوار کے موقعوں پر سب ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ عام طور پر اب کیا ہوتا ہے، پہلے تو سب لوگ مل جل کر ہی رہتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کہ مسلم تہوار میں مسلم لوگ انوائٹڈ ہوں گے اور ہندو تہوار میں ہندو لوگ انوائٹڈ ہوں گے۔ تو ایسا یہ تہوار جو ہے بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں بہت کم ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے بہت زیادہ نفرتیں بڑھ گئیں، اور دوسرے میڈیا کا جو ہے وہ رول جو ہوتا ہے، جہاں کوئی غلط کام ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، کوئی بم کسی نے مار دیا، تو میڈیا اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے پھیلا دیتا ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا اس کام کو اور بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی کام غلط ہوتا ہے تو فوراً آگ کی طرح وہ پھیل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بابری مسجد کا ڈیمالیشن ہوا تو پورا کور ہوا، BBC نے پورا کور کیا اور ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیا، تو لوگ نیچرلی لوگ بھڑک گئے۔ حالانکہ بابری مسجد میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، مولانا پارٹیشن سے پہلے وہاں گئے تھے، کہہ رہے تھے آؤٹ آف کیوریاسٹی گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں پر ایک سیتا چبوترا ہے، سیتا رسوئی جس کو کہتے ہیں، اور وہ بالکل مسجد میں ملا ہوا ہے، مطلب جو مسجد کا صحن ہے اسی کے ایک حصے میں ہے، تو وہ اس کو دیکھنے گئے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے سچ مچ ایسا ہی تھا وہاں پر، اور وہاں کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وہ اکیلے وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ لیکن جب میڈیا نے کور کیا اور اس کو اتنا آؤٹ آف آل پروپورشن اس کو بلو کر دیا، تو لوگ جو ہیں بھڑک گئے، اور لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ ایسی مسجد کا اسٹرکچر تھا، وہاں نماز روزہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کے بعد جو اتنے فسادات ہوئے، پھر ہمارے پڑوسی ملک میں کہ وہاں کے لوگ بھی بھڑک گئے، وہاں مندر ڈیمالیشن کیے جانے لگے، تو یہ بہت ہی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو بار بار فسادات ہو رہے تھے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ جانیں جا رہی تھیں، تو مولانا کو بہت زیادہ مولانا صرف نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ریلیجس لیڈرز تھے جو انہوں نے بہت زیادہ ان کو تشویش تھی کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کی کیا حالت ہوگی اس طریقے سے، تو انارکی پھیلے گی، پیس ڈسٹرب ہو جائے گا، تو پیس ڈسٹرب ہوگا تو پھر کوئی بھی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ مولانا نے ایک پد یاترا کی تھی، وہ اس کو جس کو ہم شانتی یاترا کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے بہت سارے اس میں شامل تھے ریلیجس لیڈرز۔ تو اس میں سب سے آچاریہ منی سشیل کمار جو تھے وہ سب سے بڑے لیڈر تھے، انہی کی لیڈرشپ میں یہ پد یاترا کی گئی تھی۔ تو ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک پوری ٹیم بنائی تھی، اس میں سوامی چدانند تھے، اور یہ بابری مسجد شاید 6 دسمبر کو اس کا ڈیمالیشن ہوا تھا، تو یہ 15 دسمبر سے 20 دسمبر تک یہ شانتی یاترا کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو اس میں آچاریہ سشیل کمار کے آشرم میں سب سے پہلے نئی دہلی میں کئی میٹنگز ہوئیں، پھر کچھ میٹنگز ٹی وی پر ہوئیں، انہوں نے بہت سارے ریلیجس لیڈرز کو بلایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بنائی، کیونکہ بامبے میں بہت زیادہ فساد ہو رہے تھے، بہت زیادہ لوگ
مارے جا رہے تھے۔ تو اس میں جو تھے سوامی چدانند جی تھے، شانتی لال موتھا وہ پونا کے تھے، وہاں کے بڑے لیڈر تھے، انا صاحب ہزارے، جسٹس چندر شیکھر۔ تو ان لوگوں کی ایک پوری قافلے کی شکل میں انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اور وہاں پر حالانکہ وہاں پر اتنا زیادہ حالات خراب تھے کہ وہاں کرفیو لگا ہوا تھا، اور کہیں رات کا کرفیو، کہیں دن کا کرفیو، تو کسی کو اس طرف باہر نکلنے کی اتنا گروپ میں اجازت ہی نہیں تھی۔ لیکن شانتی لال موتھا جو ہیں بڑے لیڈر تھے، تو انہوں نے بات چیت کر کے اس کو ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی، تو ایک بہت بڑے قافلے کی شکل میں یہ نکلا۔ تو اس میں ایک آگے ایک جیپ ہوتی تھی، اس میں شانتی گیت چلتے تھے، تو اس میں بہت ہی اچھے ایسے گیت ہوتے تھے، بہت ہی انسپائرنگ۔ تو اس میں چند اشعار مولانا نے لکھے ہیں: آشا کی دیپک جلنے دو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے دو، اتہاس کے پنے لکھنے دو، گنگا جمنا کو ملنے دو۔ تو اس طریقے سے آگے وہ جیپ چلتی تھی، پیچھے پیچھے قافلہ چلتا تھا، اور جس ایریا میں جاتے تھے وہاں کے بہت سارے لوگ اس میں ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہوئی، کیونکہ امن قائم کرنا، مولانا لکھتے ہیں کہ انسان کے فطرت میں ہی ہے، وہ پرامن نہیں رہنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ایگو بھڑک جاتی ہے، پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی فطرت کو جگا دیں تو پھر آپ کو امن ہی امن، پیس ہی پیس ملے گا۔ تو وہاں پر جب گئے ہیں مولانا، تو ایک ہی ہفتے گزرے تھے ابھی بابری مسجد کے بعد، تو اس کے بعد ابھی تک بہت ساری دکانیں جل رہی تھیں، گھر جل رہے تھے، اور کہیں دھواں نکل رہا تھا۔ تو پورے مہاراشٹر میں ایسا تھا کہ شہروں میں اور قصبوں میں تو وہ تو پیدل چلتے تھے، اور جو مین سڑک ہوتی تھی وہاں پر گاڑی سے چلتے تھے۔ تو ایک جگہ کا لکھتے ہیں کہ امراوتی میں جب وہاں پہنچے تو وہاں دکانیں جل رہی تھیں اور دھواں نکل رہا تھا، تو وہیں پر ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر مولانا نے تقریر کی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شانتی یاترا اس لیے نکلی ہے کہ جس آگ کو فائر بریگیڈ نہ بجھا سکا، فائر بریگیڈ کا پانی نہ بجھا سکا، اس کو سنت اور فقیر کے آنسوؤں سے بجھا دیا جائے۔ تو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ اگر اس وقت عین وقت پر یہ کام نہ کیا گیا ہوتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو بار بار ہر موقع پر جس ٹاؤن میں جاتے اور جگہ جگہ ایریا میں، وہاں پر سب سنت لوگ سب تقریر کرتے، تو اس میں مولانا کوئی نہ کوئی اصول کی بات بتاتے کہ ایک بار بتایا کہ سکھ والا سماج بے سکھ کو برداشت کرنے سے بنتا ہے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے انپلیزنٹ باتیں تو ہر وقت ہمارے سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں سب کے لیے بنائی گئی ہے، سب لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے دوڑ رہے ہیں، یہاں کمپٹیشن ہے، چیلنج ہے، تو وہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس کو ہم کیسے مسائل کو حل کیسے کریں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اختلافی باتوں کو ہم برداشت کریں، اور یہی قرآن و حدیث سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اختلافی بات کو، ہر اپوزیشن کو برداشت کیا، اعراض کا طریقہ اختیار کیا، کبھی ریٹیلیشن نہیں کیا۔ تو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اس میں ایک جسٹس چندر شیکھر تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ آزادی سے پہلے تقریباً 1920 کے لگ بھگ لاہور کے ایک جلسے میں ایک بیرسٹر مسٹر عالم تقریر کر رہے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہندوستانی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ پہلے آپ اپنی ماں کے ہیں یا اپنی باپ کے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آدمی بیک وقت اپنے باپ کا بھی ہوتا ہے اور اپنی ماں کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح میں بیک وقت مسلمان بھی ہوں اور ہندوستانی بھی۔ تو اس طریقے کے جواب دے کر کے دوسرا انسان جو ہے بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات ہم نے جو کہی وہ غلط ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ قوم تعلیم یافتہ ہو، ایک بیرسٹر، ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہی یہ جواب دے سکتا تھا۔ تو مولانا نے بار بار لکھا ہے کہ تعلیم
کو بڑھانا چاہیے. تعلیم ہمیں باشعور بناتی ہے اور یہ سارے مسائل ہم خود ہی حل کر سکتے ہیں. جب تعلیم نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے، تو لوگ بہت جلد بھڑک اٹھتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو وہاں پوری شانتی یاترا میں اس قدر جوش تھا کہ ہزاروں لوگ ساتھ میں چلتے تھے. اور جب کرفیو کے وقت وہ اٹھتے تھے تو وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ تھا تو وہ کہتا تھا نہیں آپ لوگ بیٹھیے، باتیں سنیے، کرفیو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر اس وقت الیگزینڈر، پورا نام یاد نہیں مجھے آ رہا ہے، وہ گورنر تھے. تو انہوں نے اس پوری شانتی یاترا کو ٹیلی وائز بھی کیا تھا. تو اس کا خاص بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد فسادات رک گئے. جو کئی 100 لوگ مارے جا چکے تھے اور فسادات رک گئے اس کے بعد. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. جو قوم کے سینئر لوگ ہیں، جو ویل نون لوگ ہیں، وہ ہر موقع پر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو اسی پہ مولانا لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا حدیث کے حوالے سے، کیونکہ ایک حدیث کی یہی ورڈنگ ہے تو اسی کو انہوں نے شعر میں بنایا تھا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ میرے عرب یعنی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹھنڈی ہوا آئی اس ملک سے، تو ہمیں گرم ہوا مل رہی ہے، ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنا یہ احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. کیونکہ قرآن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے میں پھنسیں، کوئی ہمیں ہارم پہنچائے، کوئی پرابلم ہو، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے. کیونکہ ہماری غلطی بہت ساری ہو سکتی ہے. ایک تو ہے کہ بے صبری، کوئی معاملہ ہو تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. تو ہم صبر و برداشت و اعراض، یہ سارے جو اصول ہیں، اشتعال پر مشتعل نہ ہونا، یہ سارے اصول کو اپنائیں تو ہم سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا دیش جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کوئی وجہ رہی ہوگی، ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا ہوگا. تو اس کو ہم نے گرم ہواؤں کا دیش بنا رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں ہم اس کو مسائل کا دیش ہم نے بنا رکھا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم دوسروں سے ملاقاتیں کریں، انٹریکشن کریں، ان کو ہر شیئر کریں، انڈرسٹینڈنگ والی اسپرٹ میں ڈائلاگ کریں. یہ نہیں کہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ بس اپنی بات چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری بات مانے. تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو ہم صرف شیئر کر سکتے ہیں، اس کی سنیں، اپنی سنائیں، ان سے تعلقات قائم کریں، ڈائلاگ کریں. اور ڈائلاگ جو ہے وہ کامن گراؤنڈ پر ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر کرسچن سے ڈائلاگ ہو رہا ہے تو ہم ٹرینٹی کو لے کر نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ ہم ان مدعوں پر بات کریں جو ان کے اور ہمارے درمیان کامن ہے، تبھی بات آگے بڑھے گی. تو مثال کے طور پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پیس کو قائم کرنا، اور یہ سب کا کنسرن ہے. تو ہم پیس کو لے کر کے ہم کام کریں. تو جو مولانا نے پیس کو لے کر کام کیا اور پیس کی باتیں، اسلام کی جو پیسفل تعلیمات تھیں، وہ وہاں پورے پروگرام میں موقع بموقع بتائیں. تو جو سوامی چدانند جی ہیں رشی کیش کے، وہ سب سے بڑے آشرم کے چیئرمین ہیں، وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے جب وہاں سے اپنے رشی کیش گئے تو وہاں سے ان کا فون آیا کہ ہم کتابیں تیار کر رہے ہیں مختلف مذاہب کی، جیسے جینزم اینڈ ڈیلی لائف، ہندوازم اینڈ ڈیلی لائف. تو آپ بھی اسلام اینڈ ڈیلی لائف پر کتاب تیار کریے 300 پیجز کی، اور ہم اس کو کم سے کم 10 زبانوں میں اس کو چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلائیں گے. تو آپ سوچیے کہ انٹریکشن کا کتنا بڑا میریکل ہے. اسلام کی جو پیسفل تعلیمات ہیں اس کو لوگ پیش نہیں کرتے. تو لوگ بس جہاد جانتے ہیں، ہر بات میں ہر لڑائی کو جہاد بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہاد بنانے سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل جاتی ہے. تو اسلام کی جو پیسفل تعلیمات ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسی میں ہمارا سارا حل ہے، اسی میں ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر
ایک اسی اسفار ہند میں جو شانتی یاترا والا جو آرٹیکل ہے، جو سفر نامہ ہے، اس میں ایک گرو گوبند سنگھ پر لکھا ہے، کیونکہ وہ ناندیڑ بھی گئے تھے، مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں تقریباً 6000 کلومیٹر کا سفر کیا تھا، تو اس میں ناندیڑ بھی گئے تھے، تو وہاں 10ویں گرو جو ہے گرو گوبند سنگھ، تو ان کا وہیں پر ان کا آخری وقت آیا تھا، اور وہیں پر وہ ان کے نام سے وہ گردوارہ بنا ہے۔ وہ پٹنہ میں 1666 میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں ان کو عربی، فارسی، اردو ساری زبانیں آتی تھیں۔ اب وہ کتنا سنہرا وقت تھا وہ زمانہ کہ تمام لوگوں کو یہ زبانیں آتی تھیں، ہم اپنی زبان میں اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم ہر ایک سے جہاد کرتے رہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے خود ایک خالصہ تنظیم قائم کی، جو مسلح سکھ تنظیم تھی۔ تو اس میں ایک بہت دلچسپ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے، بہت لمبے مراقبے یعنی میڈیٹیشن کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میری تلوار ایک سر مانگتی ہے۔ تو کافی دیر سسپینس رہا، پھر ایک آدمی اٹھا، تو اس کو وہ لے کر کے اس نے کہا کہ میں یہ قربانی دینا چاہتا ہوں، تو اس کو لے کر کے ایک بند خیمے میں گرو گوبند سنگھ گئے اور اس کو اندر بیٹھا دیا، اور ایک خون آلود تلوار لے کر باہر نکلے۔ پھر انہوں نے کہا میری تلوار ایک سر مانگتی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے 5 بار کہا، تو 5 لوگ تیار ہوئے اور اندر ان کو بیٹھا دیا، اور وہ ان کا اصل میں وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ وفادار ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ جو تنظیم بنا رہے تھے مسلح تنظیم، اس کے لیے بہت ان کو بڑی وفاداری چاہیے تھی، قربانی چاہیے تھی۔ تو بعد میں جب 5 لوگ ان کو مل گئے، پھر وہ 5 لوگوں کو لے کر باہر آئے، اور انہوں نے کہا کہ انہی کو 5 پیارے کہا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو ہے فاؤنڈر ہیں اس تنظیم کے۔ تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے قربانی کی جو اسپرٹ ہے، جو انہوں نے اس کو بہت ہی ڈرامائی انداز میں لوگوں کو بتایا، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام میں بھی حضرت اسماعیل نے قربانی دی، تبھی آج ہمیں اسلام ملا۔ وہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% ساتھ دیا، پوری قربانیاں دے کر کے۔ تو اسی طریقے سے آج ہمیں بھی قربانی دینا ہے، اور آج جو ہے قربانی ہمیں جان کی قربانی نہیں دینی ہے، بلکہ ہمیں جو مولانا نے ایک بار لکھا تھا کہ رائے کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، تو ہمیں اپنی ایگو کی قربانی دینی ہے، اپنی رائے کی قربانی دینی ہے، بیک سیٹ پر بیٹھنے کی قربانی دینی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا نے سب سے زیادہ آخری وقت میں یہی کہا تھا کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے ہمارے مشن میں، بار بار کہتے تھے، ان کا ریکارڈڈ ہے کہ سب لوگ مل کر کام کرنا، کبھی اختلاف نہیں کرنا۔ تو اتنا زیادہ انہوں نے اس پر زور دیا، تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اسی طریقے سے ہمیں اپنی قربانی دینی ہے، اور یہ آج کی قربانی جو ہے اپنی رائے کی قربانی ہے، کہ اگر ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس مشن میں نہیں رہ سکتے، تو یہ بالکل اسلامی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اور بہت ساری رائے ہوتی ہے کہ ایک مشن میں بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمام لوگوں کی رائے جو ایکسیپٹ کر لی جائے۔ تو اگر کوئی رائے ایکسیپٹ ہوگی، کوئی رائے ایکسیپٹ نہیں ہوگی، تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا مشن ہے، اس میں ہر حالت میں ہمیں کام کرنا ہے، اور جب تک ہم لوگ جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال، تو جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تب تک ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور یہ کام دیکھیے خدا کا کام ہے، یہ ہم لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے واضح ہے کہ یہ گلوبل مشن ہے، خدائی مشن ہے، اور ہمیں گھر گھر خدا کا کلمہ پہنچانا ہے۔ تو اور یہ کام دیکھیے آپ، ہم کبھی بھی خدا کی مدد کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، تو یہ کام خدا کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صرف انسانوں کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں فرشتوں کی مدد چاہیے۔ تو ہمیں فرشتوں کی مدد جب ہی ملے گی جب ہم مل کر یونائٹڈلی کام کریں گے، چاہے ہماری مرضی کے خلاف کام ہو، اور چاہے ہماری مرضی کے
کے مطابق کام ہو. یہی انصار نے اسی کی بیعت لیا تھا کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف ہو یا ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم ہر حال میں پرافٹ کا ساتھ دیں گے. تو یہی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اور تبھی خدا کی رحمتیں اور برکتیں اس مشن کو ملیں گی، اور ہم اس مشن کو آخری انجام تک اس کو پہنچا سکیں گے. اور ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام دنیا میں اس خدا کے پیغام کو پہنچا دیں انشاءاللہ. Okay, so we will have a short question and answer session today with Farida Appa. So I would request all those who are watching this program to post their comments and questions, and I will take them up with Farida Appa. So Appa, آج کا ٹاک ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا کہ کتنی اہمیت ہے ڈفرینسز کو مینیج کرنے میں ایز اے پیسفل ممبر ان دا سوسائٹی میں رہنے کے لیے. اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں. اور آپ نے بہت اچھے سے کہا کہ سب سے بڑی قربانی اپنے رائے کی قربانی ہے. تو آپ کا کچھ کامنٹس آئے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہوں گا اور کچھ سوال بھی لینا چاہوں گا جو لوگوں نے بھیجے ہیں. سب سے پہلے میں کامنٹس پڑھتا ہوں. یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے only 5% people in the society are considered successful, and these are the people who work with determination, constant efforts and prayers, required state of mind which is necessary for success. Dr. Farida, you gave practical wisdom today. Miss Ruba Begum نے ریوا سے لکھا ہے harmony is the best part of representing humanitarian nature. It is a must to show the practice of Islam and reflects life of the Prophet Muhammad. May peace be upon him. May the Almighty Allah give us under his guidance and grant us blessings. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے شانتی یاترا کا. آپ سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال ہے علی حسن صاحب کا لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ انر پیس سو دیٹ اٹ ریفلیکٹس ان ایکسٹرنل ایکشن, بیکاز اونلی وین وی ہیو انر پیس کین دیر بی کمیونل ہارمنی. تو اس کے بارے میں بتائیں آپ. انر پیس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی ورتھ وائل مشن میں لگائیں. جی. صرف جاب کرنا اور بزنس کرنا اس سے انر پیس نہیں آتا. ہمیں خدا سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ مین کین ناٹ لیو، بائبل میں مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون. تو ہمیں انر پیس جب ہی ملے گا جب ہمارا خدا سے تعلق قائم ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ مولانا کی لٹریچر پڑھیں اور یہ جو ڈیوائن مشن ہے اس میں لگ جائیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے. جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم ایک ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جو خدا کا کام ہے، خدا کی نصرت کرنا ہے، تو اس سے ہمیں پیس ملتا ہے. اگر ہم صرف دنیا کے کام میں لگے رہیں تو دنیا کے کام تو کبھی حل ہی نہیں ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی جو ڈیزائرس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کبھی حل نہیں ہوں گی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف بقدر ضرورت اور آخرت میں بقدر ڈیزائر، اور باقی جتنے بھی ہمارے پاس ٹائم ہو ضرورت کے بعد وہ سب ہم اسی مشن میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، خدا کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، خدا سے تعلق قائم کریں، خدا سے کنیکشن قائم کریں، اور باقی جو ہے اچھے کام کریں. لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی بہت زیادہ مستحسن قرار دیا گیا ہے اسلام میں. تو لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی تعلیم میں ان کی مدد کریں، ہر اچھے کام میں ساتھ دیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں بہت ہی خوشی سے ساتھ دیا تھا، اور بعد میں بھی کہا پرافٹ ہوڈ ملنے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ اگر حلف الفضول کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں،
کیونکہ وہ تھا کہ کسی نے ایک بار کوئی سامان خریدا تھا اور اس کا پیسہ نہیں دیا تھا، تو وہ دہائی دے رہا تھا کہ اب قریش ایسے ہو گئے کہ ہمیں سامان خریدا اور پیسہ نہیں دیا۔ تو یہ بات جو ہے، کیونکہ سوسائٹی میں یہ کام بہت ضروری ہے، معروف منکر والا کام بہت ضروری ہے۔ معروف مانے ہر اچھی بات کو سوسائٹی میں اس کے لیے کام کرنا تاکہ لوگ اس پر چلیں، اور منکر ہے کہ ہر بری بات سے لوگوں کو بچانا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے ہمیں، یہ بھی خدائی کام ہے، اور دعویٰ ورک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی آخرت سدھرے۔ ایک طرف دنیا کے بارے میں کام کرنا ہے کہ لوگوں کی دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ سے نکلیں گے اور باہر کام کریں گے تب ہمیں انر پیس ملے گا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ بس ہم اپنی ڈیزائرس ہی پر چلتے رہیں تو ڈیزائرس تو ہماری کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیزائرس اتنی زیادہ ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ تو آخرت کے لیے ہے، آخرت میں ہی ہماری ساری ڈیزائرس فلفل ہوں گی۔ تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سے گہرا تعلق قائم کریں۔ جی، اور آپ یہ بھی ہے کہ این انڈیویجول از گورنڈ بائی ہز اور ہر تھنکنگ۔ تو اگر آپ ٹالرنس اور اوائڈنس کی اہمیت کو اگر سمجھیں ایز کمپیئر ٹو انٹالرنس یا کنفرنٹیشن، تو یو ول ریئلائز کہ رزلٹ کے اعتبار سے کیا امپورٹنٹ ہے۔ تو مولانا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ رزلٹ اورینٹیڈ، پازیٹیو، مثبت سوچ رکھیے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں تو آٹومیٹکلی ہماری جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ پازیٹیو لائنز میں ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے۔ آپا یہ ایک سوال اور آیا ہے، ارمان خان صاحب نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے مل کر کیا بات کریں جس سے معاشرے میں پیس قائم ہو، تو اس کے بارے میں بھی کچھ ایڈوائز کریں۔ صرف ملنا جلنا بھی کافی ہے، بات تو کوئی بھی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہیے، اور آپس میں ملیں جلیں، انٹریکشن ان اٹ سیلف از انف۔ جب آپ ملیں گے تو اچھی بات ہی کریں گے، تعلقات بنیں گے۔ کبھی ان کی کوئی ضرورت ہے اور آپ پوری کر سکتے ہیں تو اس کو آپ پوری کریے۔ تو ایسے بہت سارے مواقع ہیں جس پر ہم کسی کے لیے ہم نے کچھ کام کیا تو وہ بہت زیادہ گریٹفل ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو تعلیم میں خاص طور پر اس کے لیے کام کریے، کیونکہ تعلیم ہمارے ملک میں بہت کم ہے، اور مسلمس میں تو تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ تو جو ہے اسلام کی خاص طور پر مولانا جو کہتے تھے، وہ اسلام کی جو پیسفل ٹیچنگز ہیں اس کو ڈسکس کریے۔ دوسرے کا بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کس طریقے کی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور فوراً ہم کنٹروورشل بات نہ کرنے لگیں۔ تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ٹرینٹی پر لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان جو کامن گراؤنڈ ہے اس پر بات کریں۔ اب وہ دوسرے لوگ اگر سوسائٹی میں پیس لانا چاہتے ہیں، سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پر بات کریے، اور جیسے جیسے موقع ہو ویسے بات کریے۔ اگر مولانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی نماز کے بارے میں بتائیے، روزے کے بارے میں بتائیے، تب وہ بتاتے تھے۔ تو جیسا موقع ہو ویسی بات کریے، ورنہ جنرل باتیں کریے، انٹریکشن کریے، ڈائلاگ کریے، اس کا بھی پوائنٹ آف ویو سنیے۔ ڈائلاگ کا مطلب ہی ہے شیئرنگ، اس کی بات سنیے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہم لرننگ کر سکتے ہیں۔ تو مولانا ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو اپنی بات بھی کہیے اور اس کی بات بھی سنیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اپنی بات بولتے رہتے ہیں، اپنی بات بولتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے ڈائلاگ نہیں چلتا ہے۔ تو بات کرتے کرتے وہ خود ہی سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیا کیسے بات کرنی چاہیے۔ تو کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے مل جل کر رہنا، پیسفل طریقے سے رہنا، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کرنا۔ یہ تو وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بات پر غصہ دلا دیا جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جلوس بہت نکلتے ہیں، بارات کا بھی جلوس ہوتا ہے، فیسٹیولز میں جلوس ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مسجد کے سامنے سے جلوس گزرے گا تو روٹ بدلو۔ تو اب جلوس میں ایک بار ایک پولیس آفیسر نے مولانا کو بتایا تھا کہ جلوس میں کئی ہزار لوگ عام طور پر ہوتے ہیں،
تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی پاورفل سمجھتے ہیں. وہ ایک انڈیویجول اکیلا نہیں ہے کہ آپ کی بات سن لے گا. وہ سمجھتے ہیں ہماری بہت طاقت ہے ہماری، ہمیں کون کچھ کر سکتا ہے. تو وہ بات نہیں سنتے، وہ روٹ بدلنے پر وہ روٹ نہ بدلنے پر اصرار کرتے ہیں. تو بات نہیں سنتے، وہاں سے پھر غصہ ہوتا ہے، وہ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بات آگے بڑھتے 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 وہ فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو وہیں ختم کر دیں. تو مولانا نے بار بار بتایا کہ وہیں ختم کر دیجئے. وہاں کئی بار بتایا کہ وہاں کچھ ہار رکھے رہیے، آپ ان کو لیڈروں کو پہنا دیجئے، اور وہ لیڈر جو ہیں وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں، سارا مسئلہ حل. اور ایک بار ایک مولانا اکبر الدین صاحب تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مولانا کے لٹریچر کو بہت پڑھا ہوا تھا. تو وہ حیدرآباد میں تھے. وہ اتفاق ایسا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو تہوار جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو عید میلاد النبی کے موقع پر ان کے وہ ان کا ایک اسکول بھی تھا. تو وہ ایک پروگرام کر رہے تھے، باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ ہندوؤں کا بھی جلوس نکل رہا تھا. تو جلوس جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنا یہ سب ہٹا لیجئے، کرسی ورسی، ہمارا جلوس گزرنے والا ہے. تو مولانا اکبر الدین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بس 10-15 منٹ دے دیجیے، ہم ابھی ہٹا لیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ نرم پڑ گئے. اور کیونکہ ایگو جب ہرٹ ہوتا ہے، جب آدمی غصہ ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، تو انہوں نے جب کہا کہ ہم تو 10 منٹ 15 منٹ دے دیجیے، ہم ہٹا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ اپنا پروگرام کرتے رہیے، انہوں نے خود کہا کہ ہم اپنا روٹ بدل لیں گے. تو یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. یہ سب بات چیت کا جو طریقہ ہے نا، یہ جتنا زیادہ بات چیت کریں گے اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں سے بات چیت کس طریقے سے کریں. تو یہ اس میں مطلب عملی مسئلہ ہے، بات چیت کرنے سے خود بخود سمجھ میں آئے گا. جی. انہوں نے ایک اور کامنٹ بھیجا ہے کہ سی پی ایس ٹیم، اللہ آپ لوگوں کے کام میں برکت اور خیر عطا کریں، آمین. آپ ایک کامنٹ آیا اور اسی سے میں اگلا سوال بھی جوڑنا چاہوں گا جو بھیجا ہے کانپور سے. کامنٹ بھیجا ہے عمران احمد صاحب نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ماشاء اللہ آپا، مڈل نیشن ہونے کے بنا پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر انڈیا میں اور پوری دنیا میں پیسفل ماحول قائم رکھیں. جزاک اللہ آپا. آپا اگلا سوال جو ہے وہ ایک طریقے سے ریلیٹڈ ہے اس کامنٹ سے. یہ رفیق صاحب نے بھیجا کانپور سے. انہوں نے لکھا ہے، آپا وی لیو ان مائنورٹی ان انڈیا، سو واٹ کین وی ڈو؟ پلیز ایڈوائز آن واٹ شوڈ بی آور تھنکنگ. تو اس کے بارے میں آپا بتائیں. یہ مولانا نے لکھا تھا کہ مائنارٹی میجارٹی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میری ایک دوست ہیں غزالہ جنگ، تو انہوں نے کہا کہ جو مائنارٹی بنایا گیا ہے اس میں ہم تو اور زیادہ ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہیں. مائنارٹی سے ہماری کسی بات میں ہماری کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہمیں ہمارے انسٹیٹیوشن کو سیف گارڈ کرنا، اس کو مزید فنڈ دینا، اور ہماری اور زیادہ عزت ہوتی ہے مائنارٹی میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. تو مائنارٹی کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہماری جو ہم مل جل کر نہیں رہتے، ہم تعلقات نہیں بناتے، ہم لوگ الگ الگ رہتے ہیں، اپنے فیسٹیول بھی الگ الگ مناتے ہیں. اپنے اسکول کھولیں گے تو وہ صرف مسلم لوگوں کے لیے کھولیں گے. تو یہ مل جل کر، خاص طور پر اسکول لیول پر ساتھ جب ہوتا ہے نا مختلف فرقے کے لوگوں کو، تو وہ بہت ہی گہری بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو مائنارٹی ہونا کچھ پرابلم نہیں ہے. مائنارٹی کے لیے تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بڑے سے اچھے اسکولوں میں ہمارے بچوں کے داخلے ہوتے ہیں، تو جاب ملتا ہے، بزنس ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھی حالات میں مسلمان ہیں. بس اگر کوئی اپنی نادانی سے کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے جہالت بھی بہت ہے، تو جو جاہل ہیں، بے روزگار ہیں، وہی لڑائی کرتے ہیں. جب کوئی جلوس نکل رہا ہے خاص طور پر، تو جلوس کے موقع پر ان کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے، وہ مسئلہ خود ختم ہو جائے گا. اب نوجوان لوگ جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں، روٹ بدلو. مولانا لکھتے ہیں کہ اب ایک سلوگن ہی لگاتے ہیں. ایک سلوگن جو ہے نا وہ لیسر ایول ہے، چھوٹا شر ہے.
اگر ہم سلوگن کو برداشت کر لیں، وہ 2 منٹ میں سلوگن لگاتے ہوئے وہ جلوس گزر جائے گا، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، پھر ہم اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بہت بڑا وہ گریٹر ایول بن جاتا ہے، بڑا فساد بھڑک اٹھتا ہے۔ تو ہم ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی راستہ رکا ہوا نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مائنارٹی میں ہیں۔ وہ اس کو مولانا لکھتے ہیں کہ ہم صبر کریں، اعراض کریں، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بات چیت کا انداز اختیار کریں۔ بہت جگہ ایسا ہوا ہے، فسادات پر میں پڑھ رہی تھی کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے فسادات نہیں ہونے دیے، وہ باقاعدہ اس کی خبر رکھتے تھے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جہاں کچھ دیکھتے تھے کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ پولیس کو وہ کرتے تھے، پولیس کو خبر کرتے تھے، اور وہ پولیس اپنے لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔ جب لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تب بات بگڑتی ہے، تو پولیس کو خبر کرتے تھے، پولیس آ کے سب مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ تو یہ بہت سارے واقعات مولانا نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ جی، اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے ایک پروگرام بھی یاد آ گیا، مولانا صاحب سے یہی ایسے ہی ریلیٹڈ کوشچن پوچھا تھا، تو انہوں نے بہت ہی صحیح بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مائنورٹی میجورٹی کا مسئلہ جو آپ نے دماغ میں رکھا ہوا ہے، یہ بالکل ایسا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب میرا کیس لیجئے، مولانا نے اپنی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں ایک انڈین ہوں، ایک انڈین مسلم ہوں، جیسے ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک انڈین ہوں، میں آٹومیٹکلی میجورٹی کا حصہ بن گیا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آج کا جو دور ہے وہ میرٹ بیسڈ دور ہے۔ تو حضرت علی کا کال بھی ہے کہ ویلیو آف اے پرسن لائز ان ہز ایکسلنس۔ سو اگر مولانا نے پھر کہا کہ اگر آپ دوسرے کی ضرورت بن جائیں تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ سو یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ ان دا پریزنٹ ورلڈ، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن ہے، سو اف یو فوکس آن ڈیولپنگ آور سیلف، ان میکنگ آور سیلفس ویلیوبل ایسٹ ٹو دا سوسائٹی، تو آٹومیٹکلی آپ کو جو سماج ہے اور جو دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ سو اٹ از اے چینج آف تھنکنگ دیٹ ون نیڈس ٹو ڈو۔ میرٹ پر ایک جی قصہ مجھے یاد آیا، ہمارے چچا جان جو تھے ابا کے بڑے چھوٹے بھائی، تو وہ بنارس ہندو یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے 1 سال پڑھا، اس کے بعد وہ گھر چلے گئے، کوئی وجہ سے ٹائم پر آ نہیں سکے، کئی مہینہ گزر گیا، 4-5 مہینہ شاید، پھر وہ آئے 4-5 مہینے کے بعد، تو کہنے لگے مجھے داخلہ چاہیے۔ اب وہ جو ہے پرنسپل تھا یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، وہ غصہ ہونے لگے، اتنے دنوں کے بعد 4-5 مہینے تاریخ نکل چکی، اب تم کو کیسا وہ ملے گا، داخلہ کیسے ملے گا؟ وہ ان کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، پھر بس غصے کے انداز میں انہوں نے کہا کیا تمہارے مارکس کتنے مارکس ہیں؟ تو انہوں نے کہا 80%۔ وہ زمانہ تھا انگریزوں کا زمانہ، تو مارکس بہت مشکل سے آتے تھے، تو جب انہوں نے کہا 80%، تو انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیک ڈیٹ میں ان کا داخلہ کرایا۔ تو یہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کہ ہم اپنے آپ کو میرٹ پر ثابت کریں کہ ہم اس ملک کے لیے جی ہم مفید ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ کا کچھ اور کامنٹس ہیں؟ محمد یعقوب عمری صاحب نے لکھا ہے، جزاک اللہ آپا فار یور لیکچر آن سچ این امپورٹنٹ ٹاپک، کمیونل ہارمنی از دا سوئل ویئر اسپرچویلٹی اینڈ دعویٰ ورک کین گرو۔ اس پر میں جی جی ضرور۔ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ مولانا جو اتنا زیادہ زور دیتے تھے نا پیس پر، وہ اسی لیے کہ بغیر پیس کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر دعویٰ ورک، اس کے لیے پیسفل سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ایسینشل ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ پیس قائم ہو، کمیونل ہارمنی ہو، پیس قائم ہو، تاکہ یہ کام جو ہے آگے بڑھایا جا سکے۔ جی زاہد علی صاحب نے لکھا ہے، فریدہ آپا وی نیڈ مور امپاورڈ وومن ان انڈیا ٹو اسٹیپ فارورڈ ان موبلائزنگ وومن ونگس۔ تو اس پہ تو آپا میں ہی ایڈ کرتا ہوں کہ بہت ساری لیڈی سی پی ایس
لیڈیز گروپ سے جڑ رہی ہیں, باقاعدہ گروپ بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور آپ نے جو اس میں آپ نے لکھا ہے تو واقعی وہ ہو رہا ہے. اور آج کے لیکچر کے مادھیم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر if there are more women who want to join the CPS ladies wing, then you can write to us with your details at info@cpsglobal.org. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو گروپ ہے, اور یہ بہت زیادہ جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. ہاؤ ٹو اسپریڈ پازیٹیو تھنکنگ, ہاؤ ٹو ڈیولپ ونس پرسنالٹی, ہاؤ ٹو بیکم گاڈ اورینٹیڈ اینڈ اسپریچول ان ونس ڈیلی لائف. بہت سی جو لیڈیز ہیں ان کے بہت زبردست کامنٹس اور ایکسپیرینسز بھی یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ شیئر کیے ہیں کہ کیسے ان کی زندگی بدلی. تو یہ ضرور یہ جو گروپ ہے یہ اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا. جی. اور عورت میں ہمارے انسانیت پڑھائیں, خود بہت ساری لیڈیز جو ہیں انسپائر ہو جائیں گی. جی. محمد اکرم صاحب نے لکھا ہے, کنکلوژن ریگارڈنگ دا انر پیس in the light of respected Mrs. Khan is to focus on providing service of humans. جزاک اللہ. عبداللہ بھٹی صاحب نے لکھا ہے, میم میں عبداللہ پاکستان ملتان سے ہوں, 5 ٹائمز نماز ریگولر پڑھتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں, لیکن مجھے امی اور ابو کی بات کرتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے, مجھ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں. کیا میری معافی قبول ہوگی اور اسے میں کیسے ختم کروں؟ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کریں. نماز جب پڑھیں تو بہت دھیان سے پڑھیں, اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں. نماز کوئی ریچول نہیں ہے کہ بس ٹائم ہو گیا اور نماز اٹھک بیٹھک کر لیا. تو آپ اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو وہ اسپرٹ آپ کے اندر آئے گی, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ کتنا زیادہ ماں نے تم کو دکھ پر دکھ سہ کر تم کو بڑا کیا. تو گریٹفلنس جو ہے نا, اگر ہم اپنے جو ماں باپ ہیں, اپنے جو لوگ جنہوں نے بھی ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے کام آتے ہیں, انسانوں کے لیے اگر ہمارے اندر گریٹفلنس نہیں ہے تو ہم خدا کے لیے بھی گریٹفل نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک اسپرٹ ہے. تو یہ اسپرٹ انسانوں کے ذریعے سے ہمارے اندر جاگتی ہے, اور جب یہ اسپرٹ جاگے گی تبھی ہم خدا کے گریٹفل بندے بنیں گے. تو مولانا تو یہاں تک کہتے تھے جو گریٹفل نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے, آپ اس پر سوچئے اور اپنے غصے کو کنٹرول کریے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے غلطیاں, تو اس کے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, لیکن روز روز نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ خدا کے بھی ناشکر بندے قرار پائیں گے, تو یہ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جی. ایک جگہ مولانا نے لکھا بھی تھا کہ اسٹرانگ پرسن از not one who overwhelms his opponent, but a strong person is one who controls his anger. تو یہ آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ. اور مولانا کیا کرتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. غصے کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. جی. تو اگر جب غصہ آئے نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, چند منٹ کے لیے, چند سیکنڈوں کے لیے آپ خاموش ہو جائیے. وہ غصہ جو ہے, وہ جو پارا چڑھتا ہے, اب آج کل کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں BP بڑھ جاتا ہے, وہ غصہ چڑھ جاتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں وہ پارا اتر جاتا ہے اور وہ بالکل ہم نارمل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ ہم کس بات پہ غصہ ہوئے تھے, کوئی بات تو تھی نہیں. جی. تو بس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں یا اپنی جگہ بدل دیں. مولانا کئی بار میں دیکھتی تھی کہ بارجے میں جا کے ٹہلنے لگتے تھے. جی. تو اپنی جگہ بدلنی تو غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بہت صحیح ایڈوائس دیا, کیونکہ مولانا یہی رسول اللہ کی ایڈوائس کو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ وین ون آف یو بیکمز اینگری ہی شوڈ کیپ کوائٹ. اور تمام ایموشنز میں سب سے ڈسٹرکٹیو ایموشن جو ہے وہ اینگر ہی ہے, تو اس لیے بہت یہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ ایک سوال ہے, ہماری مجلس میں یہ موجود ہیں مس سریندر چڈا. انہوں نے لکھا ہے, میرا نام سریندر کور ہے, میں ایک سنت پریوار سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے اپنے ہی پریوار کا ایک
ورد آشرم سیوا کے لیے اڈاپٹ کیا ہے. مجھے کسی طرح سے کوپریشن نہیں مل رہا ہے. مولانا صاحب کی کرپا اور آشیرواد سے میں نے کمپیریٹیو ریلیجن سے بھی اینشنٹ اسکرپچرز میں ریسرچ کر رہی ہوں. میں گھبرا سی گئی ہوں, اداس ہوں, کرپیا مارگدرشن کریں. تو پازیٹیو تھنکنگ کو لے کے آپا مولانا تو بہت زیادہ کہتے تھے, لکھتے تھے, تو آپ کچھ ایڈوائز کریں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک باری میں بھی بہت زیادہ پریشان تھا, اداس تھا, تو میں مولانا کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا, یہ اسے گھبرائیے مت, یہ اچھے ہیں, کیونکہ اسی سے جو ہے آدمی آگے بڑھتا ہے. جب تک مائنڈ میں ہلچل نہ ہو تو مائنڈ ورک نہیں کرتا ہے. سو ہلچل ہونے سے ہی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل پروگریس ہوتی ہے. تو اس سے اس کو آپ نیگیٹیولی مت لیجیے, اس کو آپ پازیٹیولی لیجیے. دیٹ از ہاؤ اے پرسن پروگریسز فارورڈ. ہر چیز کو چیلنج جی لیجیے اور ہر چیز سے اپنی تھنکنگ کو امپروو کریے, اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریے. بالکل. رزلٹ کو مت دیکھیے, آپ دیکھیے اپنے آپ کو, آپ نے اس سے کیا لرننگ لیا. جی بالکل صحیح. تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ کلاس کے بعد ہم آپ سے ضرور انٹریکٹ کریں گے, آپ آپا سے الگ سے بھی مل سکتی ہیں. آپا میں اگلا سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے اندور سے یوگیش شرما جی نے, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا سب سے بڑا مسئلہ پیس قائم کرنا ہے, آج اپنے ٹاک میں یہ کہا. تو قرآن میں کہاں ہے پیس, اس کے بارے میں آپ بتائیں. قرآن میں تو بہت زیادہ ہے پیس. سب سے ایک جگہ ہے سورہ نساء میں, الصلح خیر, پیس اور ریکنسیلیشن از دا بیسٹ. اور جنت کو ہوم آف پیس کہا گیا ہے. خود اللہ کا نام السلام ہے. جو ہم لوگوں کا جو گریٹنگ ہے, السلام علیکم, پیس بی اپان یو, اور یہی گریٹنگ جو ہے وہ جنتی لوگوں کے لیے بھی ہے. وہاں لوگ پیس پیس کہیں گے. تو جنت جو کہ ایک ایٹرنل لائف ہے, وہاں پیسفل کلچر ہے. تو وہی اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی پیسفل کلچر قائم ہو. اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ رسول اللہ پرافٹ کی جو پوری لائف ہے وہ پیس کے اصول پر ہے. پوری لائف ہمارے لیے اگزامپل ہے. آپ نے کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا, کبھی بھی جواب نہیں دیا, ہمیشہ اوائڈ کیا اور ہمیشہ صبر کیا, کبھی بد دعا نہیں کی, سب کے لیے دعائیں دیتے رہے. تو پوری لائف جو پرافٹ کی ہے. تو وہ ایک بار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیریکٹر کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ جو قرآن کی ٹیچنگز ہیں بالکل اسی کے مطابق ان کا کیریکٹر تھا. تو پرافٹ کا جو کیریکٹر ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو پیس ہی ہے. یہ بعد میں اصل میں اس زمانے میں کیا ہوا کہ ریلیجس پرزیکیوشن کی وجہ سے کچھ جنگیں ہوئیں. وہ جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ اسلام میں جنگ کے بارے میں کچھ بتایا گیا کہ جنگ کرنی چاہیے, لیکن ریلیجس پرزیکیوشن تھا وہاں. تو صرف اتنا کہنا کہ ایک خدا کی پرستش کرو, اتنے میں بھی لوگ مارتے تھے. کعبہ میں پیسفل طریقے سے پرافٹ اور آپ کے ساتھی جاتے تھے نماز پڑھنے, تو وہ مارتے تھے. تو اس وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ پیسفل وہ ریلیجس پرزیکیوشن کا دور ہی ختم ہو گیا. تو مولانا کہتے تھے اب جہاد کا دور ہی ختم ہو گیا. جہاد ان دا سینس آف قتال, جہاد کے لٹرل معنی تو ہیں کہ اسٹرگل, کسی بھی اچھے کام کے لیے اسٹرگل کرنا, تو وہ تو ہمیشہ جاری رہے گا. لیکن قتال یعنی جنگ کا وہ دور ختم ہو گیا کیونکہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے. جی آپ نے بالکل بہت اچھے سے اس کو واضح کیا. انفیکٹ قرآن میں ہی چیپٹر 10 میں یوگیش جی کو کہنا چاہوں گا کہ آیا ہے کہ اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس, جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا. تو اکارڈنگ ٹو اسلام پیراڈائز از دی آئیڈیل اینڈ دی الٹیمیٹ ابورڈ آف ایوری ہیومن بینگ. اینڈ دی جیسے آپا نے کہا کہ سوشل کلچر آف پیراڈائز از پیس بیکاز ایوری ون ول وش پیس ٹو ون اندر ان پیراڈائز. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اسلام میں. اور اسی لیے رسول اللہ نے ایک دفعہ ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ a Muslim is one by whose hands and tongue people are safe.
میں سمجھتا ہوں اس میں ساری باتیں آ گئیں. تو آپ ضرور قرآن پڑھیں. اگر آپ کو قرآن کی فری کاپی چاہیے تو آپ ہمیں لکھیں ایٹ info@cpsglobal.org. ہم آپ کو ایک فری قرآن کاپی آپ کی لینگویج میں ضرور بھیجیں گے. اور وہ جو صلح حدیبیہ جو پرافٹ نے پیس ٹریٹی کیا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے تمام اینیمی کی تمام کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر کے پیس ٹریٹی کر لی تاکہ پیس قائم ہو جائے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی اپنی شرط آدمی رکھتا ہے. تو آپ نے ہر حالت میں پیس قائم کرنا آپ کا مشن تھا. جی تو وہ آپ پرافٹ کی لائف بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی. آپا شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے کامنٹ: دا مائنورٹی از possessing an advantageous position, a great incentive for positivity. عبد الرزاق ہنٹگی صاحب نے لکھا ہے ممبئی سے: ویلیو آف اے پرسن لائز ان ہز ایکسلنس. دس واز دی ایڈوائز given by مولانا صاحب during his Mumbai visit, and since then the life changed better and better. کچھ اور بھی کامنٹس اور سوال آئے؟ فسادات ختم ہی ہوئے مولانا کے ایفرٹ سے. جی کیونکہ ہم لوگ پہلے پرانی دلی میں رہتے تھے، ہر ہفتے ایک دو فساد ہو جاتے تھے. اتنا تنگ آ گئے تھے لوگ فساد سے. ساری دکانیں بند رہتی تھیں، سارے راستے بند رہتے تھے. اس زمانے بہت لوگوں نے چھوڑ کے پرانی دلی سے چھوڑ کر نئی دلی آ گئے. تو اتنا زیادہ کام کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، تحریریں ہیں، آرٹیکلس ہیں، پھر اتنا زیادہ ان لوگوں کو سمجھایا کہ کس طریقے سے فسادات ختم ہو سکتے ہیں. جی تو اس کے بعد حالات بدلے. جی. آپا یہ ایک سوال امرتسر سے لکھا ہے روہت کمار جی نے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا جی، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام اگر شانتی کا سندیش دیتا ہے تو اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں جیسے عرب میں کرتے ہیں، اس کو بھی آپ ہمیں سمجھائیے. ان کو سخت سزائیں جو ہیں اس میں بھی بہت کنسیشن ہوتا ہے. اب عرب لوگ کرتے ہیں لیکن پرافٹ تو نہیں کرتے تھے، ہر وقت کنسیشن کو وہ لیتے تھے. تو سزائیں کچھ ہیں جو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں وہاں کی پنشمنٹ سے کہ کوئی بھی جرم وہاں نہیں ہوتا. اب کبھی بھی رات کے آدھی رات کو بھی عورتیں باہر نکل سکتی ہیں. کوئی چیز ان کے راستے میں گر جاتی ہے تو وہ گم نہیں ہوتی. کہیں بھی ایک بار مولانا حج کرنے گئے تھے تو ایک پورا بریف کیس ان کے ساتھ ایک عرب گئے تھے، سلیمان القائد. تو پورا بریف کیس جس میں سارا پیسہ ان کا تھا وہ جدہ ایئرپورٹ پر بھول گئے. وہ بھول کر وہ آگے مکہ آ گئے. تو مکہ آئے یا مدینہ آ گئے. بعد میں انہیں یاد آیا کہ پیسہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو پورا بریف کیس ہی چھوٹ گیا. فوراً وہ واپس گئے. وہ باقاعدہ بریف کیس انٹیکٹ وہ پولیس کی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا. تو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، وہ ڈرانے کے لیے ہے کہ جرم نہیں ہو. اب یہاں پر جیسے اتنا زیادہ جرم ہوتا ہے، اتنے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہے. اب وہاں تو کیا ہوگا، اگر ایک کا ہاتھ پاؤں کٹ جائے گا نا تو سارے لوگ ڈر کے مارے سہم جائیں گے اور جرم ختم ہو جائے گا. تو اس کو ہم ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے اور توبہ پر زور دیتے تھے کہ توبہ کریں اور آئندہ اس طریقے کے گناہ نہ کریں. تو اس میں کنسیشنز بھی ہیں، خالی پنشمنٹ ہی نہیں ہے، وہ کچھ پولیٹیکل بھی وہ موو ہوتا ہے، پولیٹیکل پرپزز سے بھی سزائیں دی جاتی ہیں. تو ویسے اسلام میں معافی کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے. جی پاپا، بہت سوال اور بھی ہیں لیکن اب وقت ہو چکا ہے. تو میں ایک ہی آخری سوال لینا چاہوں گا جو مس شگفتہ نے بھیجا ہے گوالیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ رائے کی قربانی کیسے دیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. ہم ایگو کو ختم کر دیں. اصل تو ایگو ہے، ہمارا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے. ایگو کو ختم کر دیں، سوچ لیں کہ بھائی ہمارا ایگو کیا، ایگو تو اصل اللہ کا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کبریائی میرا چادر ہے، جو اس کو چھینے گا وہ اس کو میں ذلیل کر دوں گا. تو ہمارا ایگو کیا، ہم کو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ خدا کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو ایک چونٹی بھی پیدا نہیں کر سکتے.
تو خدا جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. آپ مسلسل آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں آج کسی کے پاس ہے کل نہیں ہے. تو اپنا ایگو ختم کرنے سوچنا پڑے گا, تھنکنگ پروسیس چلانا پڑے گا. ایگو ختم کر دیں تو کوئی بات نہیں, اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو کوئی بات نہیں, پھر بھی ہم مشن میں لگے رہیں گے, کہ مشن تو خدا کا مشن ہے نا. اس انسان جس نے ہماری بات نہیں سنی اس کا مشن تھوڑی ہے, مشن تو خدا کا ہے. تو اس لیے ہم اس کو خدا کا مشن سمجھ کے اس میں لگے رہیں گے. جی جزاک اللہ آپا, بہت اچھے آپ نے آج جواب دیے, اور یہ بالکل ڈائریکشنل اور پوری وزڈم کے ساتھ بھرے ہوئے جواب تھے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹوڈیز سیشن. We will end the session here, and there are few comments that I have seen where people have expressed their interest to join CPS International. Please write to info@cpsglobal.org, and we'll connect you with the local teams in your respective countries. Also, if you want to become a Quran distributor, then write with your details again on info@cpsglobal.org. So we'll end today's session. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.